نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار مکہ میں ارشاد فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت، جان و دل ہوش و خیرت، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عزیزان محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک بار سبھی حضرات محبتوں سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات آپ تمامی لوگوں میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں جو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا جانتے ہیں۔ منبر شریف پر یہ جماعت اہل سنت کے تمام تر باصلاحیت کی استعداد اساتذہ کرام عالمان ربانی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی بابرکت جماعت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سب سے قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا پوری دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اچھا بتایا جاتا ہے۔ یہ ہماری باتیں، ان علماء کے گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک مصطفیٰ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عزیزان گرامی، منبر شریف پر تمام تشریف شدہ علماء کرام نائبین مصطفیٰ کے بابرکت چہروں کی زیارتوں سے آپ اپنے آپ کو مستفیض مستنید کر رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمامی لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ آپ تمامی حضرات میں بہت سے لوگ قرآن عظیم پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ سب نے قرآن عظیم کی تلاوت کے لیے جیسے قرآن کا پہلا پارہ کھولا، آپ کو پہلی آیت کریمہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عزیزان گرامی، آج تک کہ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے مترجمین گزرے ہیں، نہ جانے کتنے ٹرانسلیٹر گزرے ہیں، نہ جانے کتنے ترجمہ کرنے والے لوگ گزر چکے ہیں، مگر آج تک کہ ان آیات کا ترجمہ کرنے والا کوئی مترجم دنیا میں نہیں گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، پورے قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ ان 6666 آیتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسموں میں پہلی قسم یہ ہے جسے آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ آیات مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ جیسے الف لام میم ہا میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، ہا میم عین سین قاف، یا سین تا سین، کاف ہا یا عین صاد۔ اس قسم کی جو آیتیں ہیں ان آیات کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ آیات مقطعات کے حوالے سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کی منشا ہے وہ آیت کریمہ سے ظاہر نہیں ہے۔ آج تک کہ کسی مترجم نے، کسی بھی عالم نے، کسی ذی علم نے ان آیات کا ترجمہ بیان نہیں کیا ہے۔ حضرات، انسان ان آیتوں کا ترجمہ کیا بیان کرے گا؟ ان آیتوں کو لے کر حضرت جبریل جب رب کے رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے جبریل امین۔ جبریل امین کون ہے؟ جو سید الملائکہ کہے جاتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، تعین سدرہ، بلبل سدرہ، مکین سدرہ، روح الامین۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے پیغام خدا بندی لے کر کے حضرت آدم کی بارگاہ میں نزول کرتے رہے۔ از آدم کا عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لائے، حتیٰ کہ ہمارے اور آج سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں بھی حضرت جبریل پیغام خدا بندی لے کر کے نازل ہوتے رہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیات قرآنیہ لے کر نزول کرتے، تلاوت کر کے مصطفیٰ کو سناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ان آیات قرآنیہ کو کسی صحابی کو بلا کر کے لکھوا دیتے ہیں۔ آپ ذرا سا ذہن کو حاضر رکھیے گا، حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل تمام فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے کا نام جبریل ہے۔ حضرات،
بعد تمام فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے. جن فرشتوں کو رب نے نور سے پیدا فرمایا یہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی, یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ماں باپ بھائی بیٹے بہن بیوی کے رشتوں سے بالکل پاک ہے. فرشتے بالکل معصوم عن الخطا, ان سے کوئی گناہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جی جب یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا پیغام و سلام لایا ہو. سلامی کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الف. سرکار نے فرمایا فہم تو یہ عربی جملہ ہے. منبر نور پر یہ جماعت اہل سنت کی موجودگی ہے. علماء ربانیین تشریف رکھتے ہیں, اہل علم طبقہ موجود ہے. ان سے آپ پوچھے بات سمجھ میں آئے گی. فہم تو کا مطلب ہے کہ سرکار نے جبریل کو جواب دیا کہ میں سمجھ گیا. فہم تو کہہ کر کے سرکار نے بتا دیا کہ جبریل میں سمجھ گیا, تم کہنا کیا چاہتے ہو. جبریل جو تم آیت لے کر آئے اس کا مطلب کیا ہے وہ میں سمجھ گیا. حضرت جبریل نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ الف. سرکار نے فرمایا فہم تو. جبریل نے کہا لام. سرکار نے فرمایا فہم تو. جبریل نے کہا میم. سرکار نے فرمایا فہم تو. اس کے بعد حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل خاموش رہے. آپ توجہ سے ہماری باتوں کو سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ باتیں میں آپ کو سمجھا لے جاؤں گا. ہو سکتا ہے آپ کو باتیں تھوڑی سی گاہی لگ رہی ہو, مگر انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں گا. علماء ملت اسلامیہ کی موجودگی ہے, آپ ذہن کو حاضر رکھیں. ان علماء کے چہروں کی زیارت بھی کرتے رہے کہ جملہ اپنے ذہن کے تختی پر نوٹ کرتے چلے. حضرت جبریل نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا الف. سرکار نے فرمایا فہم تو. فہم تو کا اردو ترجمہ ہوا کہ میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم. سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا یعنی فہم تو. جبریل نے کہا لام. سرکار نے فرمایا فہم تو یعنی میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم. سرکار نے فرمایا فہم تو یعنی کہ میں سمجھ گیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے عرض کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کے جواب میں فہم تو کا جواب عطا نہیں فرمایا. میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے. نبی نے سکوت اختیار فرمایا. میرے آقا علیہ السلام چپ رہے. سرکار نے فہم تو فرما کر جواب نہیں دیا. حضرت جبریل حیرت میں ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے الف کہا, آپ نے فرمایا فہم تو یعنی کہ میں سمجھ گیا. یا رسول اللہ میں نے پڑھا لام, آپ نے فرمایا فہم تو. یا رسول اللہ میں نے پڑھا میم, آپ نے فرمایا فہم تو. یا رسول اللہ اس کے بعد میں نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ خاموش رہے, آپ نے کوئی جواب نہ دیا, آپ نے سکوت اختیار فرمایا. یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. الف کا مطلب میں نہ جان سکا, لام کا مطلب میں نہ جان سکا, میم کا مطلب میں نہ سمجھ سکا. یا رسول اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آگے میں سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہی تو بات ہے. الف کا جواب میں نے اس لیے دیا کہ جبریل تم یہ جان لو کہ جبریل الف کا مطلب تم نہیں سمجھتے ہو. میں نے جواب اس لیے دیا کہ جبریل تم مجھے اپنی طرح مت سمجھو کہ الف کا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں تو کہیں مصطفیٰ جان رحمت بھی نہ سمجھتے ہو. معاذ اللہ رب العالمین, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر لام میں نے پڑھا, لام کا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں جبریل ہو. میں خدا کی بارگاہ سے یہ آیت لے کر آنے والا فرشتہ ہو, میں لام کا مطلب نہیں سمجھتا ہوں. مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب میں نے اسی لیے دیا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہونے پائے کہ لام کا مطلب میں نہیں جانتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس کا مطلب نہ سمجھتے ہو. معاذ اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میم کا مطلب میں جانتا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں میم کے جواب میں نے فہم تو اسی لیے کہا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ لام میم کا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں. چاہیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام بھی نہ سمجھتے ہو. معاذ اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت طائر صدرہ بلبل صدرہ مکین صدرہ روح الامین حضرت سید الملائکہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الف کا مطلب میں نہیں جانتا, لام کا مطلب میں نہیں جانتا, میم کا مطلب میں نہیں جانتا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب میں جانتا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے الف کا جواب دیا ہے, لام کا جواب دیا ہے, میم کا جواب دیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جواب آپ نے عطا نہیں فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جبریل وجہ یہ ہے الف کا جواب میں نے دیا, لام کا جواب میں نے دیا, میم کا جواب میں نے دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جواب اس لیے نہ دیا کہ جبریل
آمین کا جواب اس لیے دیا کہ جبریل یہ جان لو، جبریل جو تم جانتے ہو مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، جبریل جو تم نہیں جانتے ہو مصطفیٰ اسے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، جامعہ رضویہ دعوت الصغریٰ، علماء اہل سنت۔ ایک بار محبت سے بولے آپ سبحان اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم اس آیت پاک کے حوالے سے باتیں آپ اور ذرا سا اپنے ذہن کے تختی پر نوٹ کرتے چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے آقا علیہ السلام، الف کا مطلب میں نہیں جانتا ہوں، لام و میم کا مطلب میں نہیں جانتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا جبریل سنو، اللہ رب کریم نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اسی قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل سنو، جو تم جانتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نہیں جانتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، رب کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا سب سے پہلے فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ ایک بار محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ حضرات مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا نے زمین و آسمان سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، برق و ثمر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، چنین و چنا سے پہلے، جن و بشر سے پہلے، شرق و غرب سے پہلے، شمال و جنوب سے پہلے، این و آ سے پہلے، مکین و مکا سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے مصطفیٰ فرماتے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ پیارے اللہ رب کریم نے زمین کو پیدا نہ کیا تھا، مصطفیٰ کا نور پیدا کر دیا، آسمان نہ بنایا تھا، مصطفیٰ کا نور پیدا کر دیا، لوح و قلم نہ بنایا تھا، مصطفیٰ کا نور پیدا فرما دیا، جن و بشر نہ پیدا کیا، شمس و قمر نہ پیدا کیا، بحر و بر نہ پیدا کیا، جن و بشر نہ پیدا کیا، چنین و چنا نہ پیدا کیا، این و آ نہ پیدا کیا، کچھ بھی پیدا نہ کیا۔ اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ حضرات یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ علماء نہیں کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کہتی ہے، رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے، ارشاد رسول کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر چیز سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب کوئی چیز پیدا ہی نہ کیا تھا، خدا نے زمین بنایا نہیں، زمان بنایا نہیں، مکین بنایا نہیں، مکان بنایا نہیں، یہ پیش بنایا نہیں، خدا نے کائنات کی کوئی شے پیدا نہ فرمایا۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کا نور پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد رکھا کہا، ذہن کو حاضر رکھیے گا، ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ اللہ نے ہر چیز سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تو رکھا کہا۔ عزیزان محترم، اگر اس کے حوالے سے آپ علماء سے رجوع کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا خدا نے کائنات کی ساری چیزوں سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، کائنات عالم سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا فرمایا، ہر چیز سے پہلے رب قدیر نے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا۔ نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے رب نے زمین و آسمان میں نہیں، زمین و آسمان میں نہیں، لوح و قلم میں نہیں، عرش و کرسی میں نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ہر چیز سے پہلے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی کیف الورا صاحب قبلہ، نعرہ نعرہ تکبیر، سید حیدر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ثانیہ اویس رضا قادری جو پاکستان والے آپ حضرات برابر یوٹیوب پر سنتے رہتے ہیں، بالکل انہی کی فوٹو کاپی ہے۔ ابھی آپ اگر آنکھ بند کر کے سنیں گے تو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ جناب شاعر اہل سنت جناب سید حیدر علی صاحب پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے سامنے اویس رضا پاکستانی پڑھ رہے ہیں۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر آج کے جلسے کا سب سے خصوصی شاعر پیکر اخلاص و کرم جناب محترم حضرت سید حیدر علی صاحب کی دامت برکاتہ العالیہ پورے شان شاعرانہ کے ساتھ ممبر نور کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے چہرے کی زیارت کریں۔
تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرت کا شاندار لہجہ خوبصورت کلام سماعت کر کے محظوظ ہوں گے. میں اپنی بات بس بالکل ختم کر رہا ہوں. ایک بار سبھی حضرات محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ. عزیزان گرامی میں آپ عرض کر رہا تھا رب کریم کا کلام لے کر حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں نزول کرتے ہیں. یا رسول اللہ الف لام میم سرکار کی بارگاہ میں جبریل نے پڑھا. آقا فرماتے ہیں فہم تو یعنی میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی سکوت اختیار فرمایا. آقا نے اس بات کا فہم تو کہہ کر کے جواب عطا نہیں فرمایا. اللہ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرما کر اپنی بارگاہ خاص میں رکھ کر کے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. عزیزان گرامی میں نے ابھی ایک جملہ آپ سے سامنے عرض کیا کہ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. ان 6666 آیتوں کی 3 قسمیں ہیں. ان میں ایک قسم آیات مقطعات ہے جیسے کہ میں نے پڑھا الف لام میم را وغیرہ. اس قسم کی جو آیتیں ہیں انہیں آیات مقطعات کہا جاتا ہے. ان کا ترجمہ آج تک کسی مترجم نے کسی عالم نے کسی ذی علم نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ ان آیتوں کا ترجمہ جب حضرت جبریل آیت قرآن لانے والے نہ جان سکے تو دنیا کا مترجم ان کا ترجمہ کیسے جانے گا. اور جب اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے تو کسی مترجم نے لکھا نہیں ہے. عزیزان گرامی اس کے آگے پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اس کا ترجمہ حضرت جبریل بھی سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور تمام مترجمین نے اس آیت اور دیگر آیات کے تراجم لکھے بھی ہیں. ایک قسم ہو گئی آیتوں کی آیات مقطعات جس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. اللہ رب قدیر نے اپنے عطا سے اپنے کرم سے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا. قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. عزیزان گرامی دوسری قسم ہے آیتوں کی آیات متشابہات. آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز رب کی منشا ہے وہ آیت سے ظاہر نہیں ہے اور جو آیت سے ظاہر ہے وہ رب کی منشا نہیں ہے. اس سے بھی عقیدہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں. تیسری قسم ہے آیات محکمات کی. آیتوں کے تیسری قسم کا نام آیات محکمات ہے. آیات محکمات میں جو رب کی منشا ہے وہی آیت سے ظاہر ہے اور جو آیت سے ظاہر ہے وہی رب کی مشیت ہے وہی رب کی منشا ہے. ان آیات محکمات سے آپ عقیدہ بنا سکتے ہیں. حضرات انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس عنوان کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا. میں نے یہ چند کلمات بیان کہ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ لوگوں آج عظیم الشان ایک جامعہ کے دستار بندی کے جلسے میں آپ تشریف لائے ہیں. آپ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے یہاں کی ساری کارکردگی کا ملاحظہ کریں. ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ بچوں کے سروں پر دستار حفظ القرآن کا تاج زرین رکھا جائے گا. آپ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے وہ پرنور منظر بھی آپ ملاحظہ کریں گے. اس کے بعد آپ حضرات اپنے دل میں یہاں سے جذبات لے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اب جہالت کے اندھیرے میں زندگی گزارنے کے لیے بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو علم کی وہ روشنی دینا ہے, علم کی وہ جو ہے علم کے اس راستے پر چلانا ہے کہ ہمارا بچہ کسی کا محتاج نہ رہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. حضرات اب تو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اتنی دقتیں اور دشواریوں کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑ رہا ہے. بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت سارے ادارے علاقے میں عمل میں آ چکے ہیں. جامعہ عائشہ للبنات مرزا پور چوراہا جس کے سربراہ اعلیٰ قاری شمس الدین صاحب, جامعہ صدر محلہ منوریا کی سرزمین جس کے سربراہ اعلیٰ اور ناظم اعلیٰ حضرت قاری شریف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں, اور بخشی گاؤں میں بھی ایک مدرسہ ہے بنات للبنات کے حوالے سے جس کی قیادت اور پوری ذمہ داری حضرت مولانا عبدالمتین صاحب فرما رہے, اور دیگر مدارس ہیں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ نہ آپ اپنے بچوں کو جاہل رکھیں نہ اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. انہیں آپ دین ضرور پڑھائیے, نبی کی شریعت ضرور پڑھائیے. اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے رب تعالی ہمارے بولنے میں لفظ مانن کسی طرح کی کوئی لفظ خطا ہوئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. ہم سب مل کر ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ.